بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی پہلی 11 آیات کی تلاوت کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے۔ مقطعات ایسے حروف کو کہتے ہیں جن کو ہم توڑ کے پڑھتے ہیں، یعنی الف لام میم، ان کو توڑ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی 29 صورتوں کا آغاز ان حروف سے ہو رہا ہے، جیسے الف لام را، الف لام میم را، قاف نون صاد، کاف ہا یا عین صاد ہا میم۔ تو یہ سارے وہی الفاظ ہیں جن کو توڑ کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ ان کے متعلق مفسرین نے بڑی بحث بھی کی ہے، لیکن جو سب سے واضح اور راجح اور بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا معنی نامعلوم ہے۔ اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ان کا معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے نہیں بتایا اور اس کے بارے میں بحث نہیں کی، اور اس کو ایز اٹ از ہی پڑھا ہے۔ تو اکثر مفسرین نے اس چیز پر بھی زور دیا ہے کہ یہ اللہ کے اسرار و رموز ہیں، اور اس کا علم اسی ذات وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں کوئی وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے اس کو ایز اٹ از ہی پڑھا جائے گا، اور اس میں کوئی اپنی طرف سے انٹرونشن نہیں کی جائے گی، یہ بتایا نہیں جائے گا، اس میں کوئی دلیل نہیں دی جائے گی، اس میں کوئی اپنی طرف سے موقف پیش نہیں کیا جائے گا، تو اس کو ایز اٹ از ہی پڑھا جائے گا۔ اور کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ الف لام میم بنیادی طور پہ قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے، کیونکہ مکہ کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سکھلا جاتا ہے، بتلا جاتا ہے، کوئی جادوگر ہے، کوئی کاہن ہے، کوئی شیطان ہے نعوذ باللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتلا جاتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اعلان بھی ہے کہ یہ وہی حروف تہجی ہیں جن کو تم پڑھتے ہو، جن کو جوڑ کر تم مختلف حروف بناتے ہو، شاعری کرتے ہو، خطبات دیتے ہو۔ تو ذرا مجھے بتلاؤ ان چند حروف کا کیا مطلب ہے؟ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو اکٹھا پڑھا جائے تو علم پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب دکھ، درد، تکلیف، غم و رنج و علم، ہم اردو میں اکثر لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ اسی میں سے ہے۔ تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے یہ الف لام میم کی مراد اور اس کے معنی بتانے سے عاجز تھے سارے ہی لوگ، اور اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھے، یہ دنیا میں ریویل نہیں کیے، تو اس لیے پھر اس کو ایک دلیل کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ تو الف لام میم اس کا کوئی معنی نہیں، اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد، اس کے معنی کو جانتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریویل نہیں کیا، بتایا نہیں ہے قرآن پاک میں، اس کے بارے میں بحث میں بھی پڑھنا نہیں چاہیے۔ ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، اشارہ جس سے پوائنٹ کیا جاتا ہے، جیسے انگلش میں ہم دس، دیٹ، دیز، دوز یہ پڑھتے ہیں، تو یہ اس میں اشارہ کے لیے، تو یہ دور کے اشارے کے لیے ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، تو یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں یہ کتاب۔ تو عربی میں اسلوب ہے کہ جب کبھی بھی قریب کا اشارہ دور کے لیے یا دور کا اشارہ قریب کے لیے استعمال ہو جائے، یعنی الٹرنیٹو استعمال ہو جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تاکید کے مفہوم میں لے آتے ہیں یا اس کی شان کے مفہوم میں لے جاتے ہیں۔
تو ذالکا یہ الکتاب، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، مخطوطہ جو لکھا ہوا ہے، جیسے یہ قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے تو یہ لکھا ہوا ہے، ریٹن ہے. تو یہ کتاب بھی چونکہ لوح محفوظ میں ریٹن اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ تھی، وہی سبکن آیت آیت سورت کر کے اترتی گئی ہے، تو اس لیے اس کو کتاب کہا گیا. حالانکہ اس وقت یہ مجلد شکل میں نہیں تھی، جلد نہیں تھی ہوئی، یہ اکٹھا نہیں ہوا تھا، مختلف جگہوں پہ بٹا ہوا تھا. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ، لا کا مطلب نہیں، جیسے لا الہ نہیں کوئی معبود، لا صلاۃ نہیں نماز، تو لا نہیں، ریبہ شک، ریب مطلب شک، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فی ہی اس میں، یہ دو لفظ ہے، فی علیحدہ اور ہی، ان کو جوڑا گیا تو فی ہی، فی کا مطلب ہے ان میں، ہی اس میں، فی ہی اس میں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کس چیز کے بارے میں شک؟ پہلی چیز اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں. منزل من اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کی گئی پوری کی پوری. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کی، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایز اٹ از بے عین ہی آ گئے. اس کی دلیل اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو مختلف واقعات بیان ہوئے، مختلف قرآن پاک میں زمین و آسمان کی حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، کچھ فلکیات کے معاملات بیان کیے گئے، کچھ پہلے انبیاء کے واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے جو مصر میں آئے تھے، ہود علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام کے واقعات، عزیر علیہ السلام کے واقعات، اس طرح ذوالقرنین کا قصہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سو سال، صدیوں پہلے کے واقعات تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مکہ میں رہے، ایک دو شاید سفر کیے شام کے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی سکول میں نہیں گئے، کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے. النبی الامی کہا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا نالج، اتنی انفارمیشن کہاں سے آ گئی؟ تو ظاہری بات ہے، اور پھر اتنی ایکوریٹ انفارمیشن، اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن جس میں رتی بھر بھی کوئی جھوٹ نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، تو یہ ساری انفارمیشن کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو کوئی بندہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن، اتنے ایگزیکٹ معاملات، جیسے یہودیوں نے بھی مختلف چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحیح طریقے سے بتاتے. پھر اس میں قیامت تک کے لیے واقعات کی پیشین گوئیاں بھی ہیں، قیامت کے واقعات کی باتیں ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں، یہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی؟ تو یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. دوسری بات کہ اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب سچی ہے، اور آج تک اس کی کہی گئی کوئی بات بھی جھوٹ ثابت نہیں ہوئی ہے. آج تک اس کی بیان کردہ کوئی چیز میں جھول نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم غلبت الروم، رومی غالب آ گئے. یہ واقع ہے کیسر روم کے فتح ہونے سے 10 سال پہلے کا، تقریباً 9 سال پہلے کا. تو یہ پیشین گوئی تھی، یہ غلط بھی ثابت ہو سکتی تھی، لیکن یہ غلط ثابت نہیں ہوئی. اسی کے سے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا. تو ابو لہب اس کے بعد کئی سال زندہ رہا، ہو سکتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ یہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم تھا. تو یہ اس کتاب کے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ یہ کتاب بھی سچی ہے، اور یہ کتاب بالکل اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو پھر کافروں اور فاجروں کے لیے کیا ہے؟ تو اسی چیز کو ایک اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. جو اس سے ہدایت لینا چاہتا ہے، جو اس سے ہدایت پانا چاہتا ہے، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت عطا کرتے ہیں. تو ھدی للمتقین ہدایت ہے، سیدھے راستے پہ چلاتی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو. تو متقین کون سے ہیں؟
ان کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی اسی اگلی آیت میں. الذین متقین وہ ہیں یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. الذین مطلب وہ لوگ، الذین وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر. اب غیب کیا ہے؟ یاد رکھیں انسان کے پاس جو سینسز اللہ تعالیٰ نے دیے نا وہ 5 سینسز ہیں. انسان جو علم حاصل کرتا ہے وہ بنیادی طور پہ ان 5 سینسز سے، چھونے سے، چکھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، ان چیزوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے. اور چھٹی چیز ہے عقل، سینس، وجدان. عقل سے بھی انسان، کیونکہ بعض کا آنکھوں دیکھی ہوئی چیز وہ نہیں بتا رہی ہوتی جو آپ کی عقل بتا رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ہوا میں اڑتا ہوا جہاز دیکھتا ہے تو آنکھ اس کو بتا رہی ہے کہ وہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی عقل اس کو بتا رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ دور ہے اس لیے چھوٹا نظر آ رہا ہے، ورنہ یہ بہت بڑا ہے. تو انسان کے جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں وہ 5 سینسز سے آتے ہیں یا چھٹی عقل سے آتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ امپیریسزم یہی ہے کہ جو پریکٹیکل آئے، جو آپ کی، جس کو آپ چھو سکیں، جس کو آپ اپنے سینسز میں لا سکیں، صرف وہی علم ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک علم ایسا بھی دیا ہے جو ان 5-6 چیزوں سے ماورا ہے، جو ان 5-6 چیزوں سے ابو ہے، ان تک یہ آپ کی سینسز نہیں پہنچ سکتی. جیسے یوم آخرت کا تصور، اس پہ آپ کی سینسز نہیں پہنچتی کہ آخرت کا تصور کیسے ہوگا. پل صراط، قبر کا عذاب، اور یہ چیزیں حدیث سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. قبر کا عذاب، مرنے کی کیفیت، فرشتوں کا وجود، تو یہ آپ سینسز سے کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہ آپ صرف عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس کو ثابت کر سکتے ہیں. تو یہ غیب کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب میں رکھی ہیں، جن کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، جو صرف وحی کی بدولت آپ اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں. تو مومن لوگوں کی، متقی لوگوں کی جو بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو نہ دیکھتے ہوئے بھی مان لیتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو چند ایک سوالات پیش کیے، ان میں سے ایک سوال تھا کہ ایمان کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو. اور فرشتے اللہ تعالیٰ بھی ویزیبل نہیں ہے، فرشتے بھی ویزیبل نہیں ہیں. وہ کتبی اور کتابوں کو مانو. اب یہ کتاب قرآن پاک ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یہ چیز غیب میں تھی، اس پہ بھی ماننا. وہ رسول ہی، ان رسولوں کو ماننا اور رسولوں کی حیثیت کو ماننا، اور یہ چیز بھی ماننا کہ وہ سچے تھے، ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. اب یہ ہم لوگوں نے نہیں دیکھے، اور پرانے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے انہوں نے بھی پرانے رسولوں کو نہیں دیکھا تھا، وحی آتی نہیں دیکھی تھی، لیکن غیب کی چیزیں تھیں. اسی طرح والیوم الآخر، آخرت کا دن. وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنا. یہ ان چیزوں پر ایمان، یہ غیب کی چیزیں ساری. اسی کیسے قبر کا عذاب، حشر کے معاملات، قبر کے بعد اٹھنا، سور کا پھونکا جانا، جنت، جہنم، جنت کی مختلف نعمتیں، جہنم کے مختلف عذاب، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے پردہ غیب میں ہے. مسلمان بلکہ تمام انسانوں کے لیے پردہ غیب میں ہے، لیکن ایک مسلمان اس کو اس طریقے سے مانتا ہے جیسے وہ اپنے وجود کو مانتا ہے. وہ اسی طریقے سے دوسری چیزوں، ان غیب کی چیزوں کو مانتا ہے، ان پہ یقین رکھتا ہے، اگرچہ یہ عقل میں آنے والی نہیں ہے، اگرچہ وہ سینسز سے نہیں ماپی جا سکتی، لیکن اس پہ وہ یقین رکھتا ہے. تو یہی ایمان بالغیب ہے کہ متقین کی بڑی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اندیکھی چیزوں پر جو ان کے لیے پردہ غیب میں ہے، جن کو ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے، جو سب سے پختہ علم کا ذریعہ ہے، اس سے بتایا گیا ہے، اس لیے ان پہ یقین رکھتا ہے. تو جب عقیدہ ہو جائے گا ایمان بالغیب کا تو اس سے عمل کیا پھوٹے گا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقام یقیم، اسے قائم کرنا، یقیم قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو. تو نماز کے قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے سے مراد یہ ہے نماز کو اس کے آداب کے ساتھ، اس کے حقوق کے ساتھ، اس کے سارے واجبات کے ساتھ مکمل ادا کرنے کا نام نماز کا قائم کرنا ہے.
اس میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات کہ نماز بنیادی رکن ہے اسلام کا، بیسک ایلیمنٹ ہے اسلام کا. جس طریقے سے انسان کلمہ پڑھ کے داخل تو ہو جاتا ہے اسلام میں، لیکن اس کی پریکٹیکلٹیز میں سب سے پہلا نمبر نماز کا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اور یہ بھی فرمایا کہ بندے اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا فرق ہے. تو یہ بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے نماز کی ادائیگی. لیکن صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. یعنی جو وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے لیے پھر بھی ہلاکت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن بے ٹائم کی پڑھتے ہیں، ٹائم پہ نہیں پڑھتے، اس کے حقوق پورے ادا نہیں کرتے. جس طرح ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو پاس بلایا، اسے کہا کہ تو ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا، اس نے جا کے دوبارہ نماز پڑھی. اس نے اللہ کے نبی نے پھر بلایا، پھر اس کو یہی کہا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ایسا ہوا تو آخر کار وہ کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتا دیں میں کیسے نماز پڑھوں. تو اللہ کے نبی سے اس کو نماز کا طریقہ بتایا کہ بڑے سکون سے، بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے اور بڑی اطمینان سے نماز پڑھو. بھاگ کے جلدی سے رکوع و سجود کو مکمل نہ کرنا یہ نماز کو خراب کرتا ہے، نماز کو پورا نہیں کرتا. تو اس لیے نماز کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ. دوسری بات، اس کو نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا بہت ضروری ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ مومنوں پر وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہیں. ایسے نہیں ہے ان کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا، کھلا ٹائم نہیں دیا گیا. ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو پھر اس کو اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، لیکن بغیر عذر کے نمازوں کو آپ نے وقت پر ہی ادا کرنا ضروری ہے. تو بلا ضرورت ان کو ڈیلے کرنا، ان میں سستی کرنا، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، وضو مکمل نہ کرنا، پوری طرح سے پورے اطمینان سے پورا ٹائم دے کے نماز کو نہ پڑھنا، نماز کو صرف ایک بوجھ سمجھ کے اس کو سر سے اتارنا، یہ نماز کو ادا کرنے کا حق نہیں ہے. نماز کو پورا اس کا اہتمام کرنا، اس کو پورا ٹائم دینا، اس کو ایک رسپانسبلٹی سمجھنا، اس کو ایک ذمہ داری سمجھنا کہ میری ذمہ داری اور میں نے اس کو پورے آداب اس کے وجوب کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا، اور اس چیز میں سے رَزَقْنَاهُمْ، رَزَقْنَا ہم نے دیا، ہم ان لوگوں کو، اور اس چیز میں سے جو ہم نے ان کو دی، یعنی مومنوں کو، متقین کو جو خدا نے دی. تو خدا نے کیا دیا؟ خدا نے تو سب کچھ دیا. اللہ رب العزت نے تو سب کچھ دیا. اللہ رب العزت نے زندگی دی، اللہ رب العزت نے صحت دی، اللہ رب العزت نے جوانی دی، اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا، اولاد دی، اور ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے دی. تو جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا ان کا وتیرہ یہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ينفقون، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کے راستے میں اپنا وقت لگائیں گے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں اپنی جوانی لگائیں گے، اللہ کے راستے میں اپنی صحت لگائیں گے، اللہ کے راستے میں اپنی اولاد لگائیں گے. تو یہ اللہ کے دین کا غلبے کے لیے، اللہ کے دین کا نظام کو بالا کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے یہ ساری چیزیں وہ لگائیں گے. ہم لوگ جب انفاق کی بات کرتے ہیں تو اس سے صرف مال و دولت کا انفاق مراد لیتے ہیں، ان سے صرف مال و دولت کا انفاق مراد نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے ان سب کو کوشش کر کے اللہ کے راستے میں لگانا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور یہی اس آیت کا مطلب ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ 3 نشانیاں ان کی ہو گئی. نمبر 1 وہ ایمان بالغیب، یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے رب کے دیے ہوئے تمام چیزوں میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد والذین، اور وہ لوگ ہیں متقی، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، جیسے الذین پہلے تھا الذین یؤمنون بالغیب، اسی کے والذین واو کا مطلب اور، یؤمنون، والذین، اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لے کے آتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل، ان چیزوں پر جو نازل کی گئیں. انزل، انزل ینزل سے اترنا، اتارنا، نازل کیا گیا. بما انزل، جو نازل کی گئیں، الیک، آپ کی طرف. والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما، اس چیز پر، انزل، جو نازل کی گئی، الیک، آپ کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا اور قرآن کے ساتھ شریعت اور سنت بھی نازل کی گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن نہیں نازل کیا گیا بلکہ قرآن کے ساتھ شریعت بھی، احکامات بھی، وہ بھی نازل کیے گئے. جیسے نماز کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے کہ نماز قائم کریں، لیکن نماز کا طریقہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. نماز کے اوقات قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سکھائے. اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے لیکن زکوٰۃ کا نصاب نہیں، سونے پہ کتنی زکوٰۃ، چاندی پہ کتنی زکوٰۃ. تو اس کا مطلب تو یہ احکامات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے دیے گئے، آلدو وہ قرآن پاک میں مذکور نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو صرف قرآن نہیں دیا گیا بلکہ قرآن پاک کے ساتھ شریعت بھی دی گئی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار مجھے کتاب دی گئی اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی. تو وہ حدیث ہے، وہ سنت ہے. تو سنت اور حدیث کو ماننا بڑا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ قرآن کو نہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے بغیر قرآن پاک کو نہ آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے قرآن پاک پہ، کیونکہ جب تک حدیث نہیں ہے، اس کی تشریح تفسیر نہیں ہے، تب تک آپ قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے. اپنی عقل سے سمجھیں گے تو پھر گمراہ ہوں گے، پھر ٹھوکر کھائیں گے. تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو حدیث کو ویلیو دینی پڑے گی، حدیث کو ماننا پڑے. تو ان کی نشانی والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما، اس چیز کے ساتھ، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور اس چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزل، جو نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے نازل کی گئی. وما انزل، اور جو نازل کی گئی، من قبلک، آپ سے پہلے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کر لیں. مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی شریعتیں نازل کی گئی ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، ان سب کو مانیں، ان کی شریعتوں کو مانیں اور اس چیز کا قائل ہوں کہ وہ واقعی نبی تھے، اللہ کے انبیاء تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، ان کی کتابیں حق تھیں. لیکن وما انزل بعد کا کوئی ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی اس کو ماننا ہے، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس کو ماننا ہے. اب آپ کے بعد کچھ نازل ہی نہیں ہو رہا، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی شریعت آنی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی دین آنا ہے. اس لیے اس پر ایمان بھی نہیں لانا، اس لیے اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. تو اس لیے یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس چیز سے استثناء دے دیا کہ اس کے بعد کچھ نازل ہونا نہیں، کوئی شریعت آنی نہیں، کوئی نبی آنا نہیں ہے. اس لیے اس کے بعد آنے والی کسی چیز کو ایمان لانا، اس پہ یقین رکھنا ضروری نہیں. اور جو بھی آئے گا، جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو یہ ختم نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کا کوئی ذکر نہیں کیا. وما انزل من قبلک، کہ جو اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اور اس چیز پہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں، جو پہلی شریعتیں تھیں، وہ ساری منسوخ ہو چکی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، ان کی شریعت کے آنے سے. اور اب قابل عمل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ان کا دین ہی قابل عمل ہے. وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں. آخرت مطلب مرنے کے بعد کی زندگی پر وہ یقین رکھتے ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کا حساب کا نظام، اللہ تعالیٰ کے نظام، انصاف کے نظام پر، اللہ تعالیٰ کے یہ قیامت کے نظام پر یقین رکھنا، یہ بھی ایمان کا اور اسلام کا بنیادی جز ہے. اس کے بغیر کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا. اور اس کو پوری جزیات کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے جیسے معاملات بتائے کہ قیامت کا دن کتنے سالوں پہ محیط ہوگا، کتنے ہزار سالوں پہ محیط ہوگا، کیسا ہوگا، کتنا سخت ہوگا، اللہ کے غصے کا کیا عالم ہوگا، عرش کے سائے کا کیا عالم ہوگا، جہنم لائی جائے گی، جنت سجائی جائے گی. سارے معاملات کو، پل صراط کے معاملات، یہ سارے معاملات کو ایز اٹ از ماننا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی معاملات کے، ایز اٹ از ہی ماننا ہے. اس کو یہ یقین رکھنا ہے آخرت پہ. وبالآخرۃ، اور وہ آخرت پر ہم یوقنون، ایمان رکھتے ہیں. اولئک، یہ بھی اس میں اشارہ، یہ جمع کے لیے آتا ہے. اولئک، یہی لوگ، دیز آر دا پیپل. نشانیاں بتا دی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی. نمبر 1 کہ وہ مومن نماز قائم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں غیب پر، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، آپ پر نازل کی گئی شریعت پر یقین رکھتے ہیں، آپ سے پہلے نازل کی گئی شریعتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ ہیں. علی، اوپر، آن،
ہدم ہدایت پر، ہدن کا لفظ پہلے بھی استعمال ہوا تھا، ہدن ہدایت پر، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے۔ ہدایت کس کی طرف سے آئی؟ اپنے رب کی طرف سے بڑی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہدایت قرار دیا ہے کہ جو ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہے وہ ہدایت پر ہے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیابی ہیں۔ تو کامیابی کا معیار یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اخروی کامیابی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ دنیاوی کامیابی، دنیا میں مال و دولت ہو جانا، دنیا میں بڑا رتبہ مل جانا، دنیا میں بڑی بادشاہت مل جانا، دنیا میں بڑا عہدہ مل جانا، بہت زیادہ مال و دولت ہو جانا وافر مقدار میں، یہ کہیں بھی اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا۔ تو کامیابی کا معیار کیا قرار دیا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار، جس کو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز کامیاب تو وہ ہے۔ بڑا سٹیٹس، بڑا گھر، بڑی گاڑی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اگر حلال طریقے سے کمایا گیا ہے۔ دولت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اگر حلال طریقے سے کمائی گئی، لیکن اس کو کامیابی کا معیار نہ سمجھا جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو وہ بندہ کامیاب ہے، کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، کسی کے پاس کوئی بڑی سفارش ہے، کسی کے پاس کوئی بڑا محل ہے، کوئی بڑا عہدہ ہے، کوئی بڑا رتبہ ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہدایت پر ہے اور مرتے دم تک ہدایت پر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں تک تو ذکر ہو گیا قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اہل ایمان کا، ان کی صفات کا۔ اب آگے دو مزید گروہوں کا ذکر ہے۔ اس میں پہلا گروہ ہے کفار، کافر، ایسے لوگ جو مانتے ہی نہیں، جو دین کے سرے سے انکاری ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین کفروا، بے شک، انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، ایکول ہے، علیہم ان کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے یہ چیز ایکول ہے، برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی شریعت اور قرآن کا انکار کیا۔ کفر کا مطلب انکار کرنا، چھپا لینا، منکر ہو جانا، کفر انکار کیا۔ سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم یا حمزہ زبر آ، کیا انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں۔ نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ ان کے لیے یہ برابر ہے، آپ ان کو ڈراتے رہیں یا ان کو نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایکول ہے، ان کو ابھی صورتحال سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جب انسان کفر میں، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اس میں ملوث ہوتے ہوتے اس کا دل اتنا ذرا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کو کسی کے وعظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کسی کی تنظیر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کسی کے ڈرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کسی قسم کی وارننگ، کوئی موجب ندامت یا موجب سزا نہیں بنتی، وہ اس کو بڑا ایزی لے لیتا ہے۔ تو اسی بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کے لیے اب یہ چیز برابر ہو چکی ہے کہ آپ ان کو ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان کے لیے، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے۔ ختم اللہ، مور لگا دے، ختم مور لگانا، سٹیمپ، سیل آؤٹ کرنا۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مور لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ رب العزت نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ سماعت ہم لفظ اکثر استعمال کرتے ہیں، بصیرت، بصارت، بصیر، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو ابصار، قلوبہم، قلب ہم لوگ اکثر لفظ استعمال، قلوب کا مطلب دل، قلب، دل، قلب کی جمع قلوب، قلوبہم، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ رب العزت نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ کیوں مہر لگا دی؟ ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کی عداوت کی وجہ سے، ان کے گناہوں میں ملوث ہو جانے کی وجہ سے، اصرار کرنے کی وجہ سے، جمے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ ان سے خیر کی امید ہی ختم کر دی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ ختم مہر لگا دیا، لا قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، ان کے دلوں میں کوئی اچھی بات جا نہیں سکتی، نہ ان کے کان کوئی اچھی بات سن سکیں گے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ بہت گہرا پردہ ہے، جہالت کا، ہٹ دھرمی کا، ظلم کا، زیادتی کا، نہ ماننے کا، ضد بازی کا، یہ پردہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ حق بات کو دیکھ نہیں سکتے، حق بات کو سن نہیں سکتے، حق بات ان کے دلوں پر اثر نہیں کرتی، نبی علیہ السلام کی سچی بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے تو وَلَهُمْ ان کے لیے عذاب ہے عظیم، بہت بڑا۔ یاد رکھیے گا دنیا کے جتنے بھی عذاب ہیں، دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں، دنیا کے جتنے بھی مصائب ہیں، جتنے بھی آزمائشیں ہیں، وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ دوزخ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ تعالیٰ نے ان پر، ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ بات ہو گئی کافرین کی، جو مانتے نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا سرے سے انکار کرتے ہیں، ان کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اب اگلا گروہ ہے منافقین کا، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، مَن یقول، کچھ ایسے ہیں، مَن، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض، مَن جو کہتے ہیں، من مطلب جو، یقولو جو کہتے ہیں، قال یقولو قول سے ہے، یقولو جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، جو دعویٰ ہے ان کا، کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی وہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور دن آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں۔ یعنی زبانی دعویٰ، یاد رکھیے گا ایمان کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، آپ دل سے ایمان لائیں، دل سے اس چیز کو مانیں، اس حقیقت کو ایکسیپٹ کریں، اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو اور آخرت کو مانیں۔ دوسری چیز ہے آپ زبان سے دعویٰ کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں، تو یہ دعویٰ زبان سے بھی کریں آپ، 2۔ تیسری چیز ہے اعمال بالجوارح، عمل کریں اپنے اعمال کے ساتھ، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اگر زکوٰۃ پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، اگر پیسے ہیں تو حج کرنا ہے، دیگر جتنی پریکٹیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں تو وہ ساری کرنی ہے۔ ان میں سے ایک بھی چھوڑو گے تو مسلمان نہیں ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ کے مانعین کے ساتھ جنگ کی تھی، جہاد کیا تھا، ان سے زکوٰۃ لیا تھا، اللہ کا حق لیا تھا۔ تو نماز نہ پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو یہ وہ بھی ضروری ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں بڑی، ساری تینوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کے اور اس چیز کے بارے میں دل سے ماننا اور عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ عمل تو کرتے تھے، زبان سے بھی اقرار کرتے تھے، لیکن دل میں نہیں مانتے تھے، دل سے منافق تھے۔ تو تیسرے طبقے کا ذکر ہے کہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں، بظاہر دعویٰ تو ان کا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور آخرت کے دن پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب کے، ان کے کہنے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں مسلمان نہیں ہیں؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوت پکڑنی شروع کی، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، مکہ والوں سے 2 جنگیں لڑ دی، جنگ بدر احد لڑ گئی، اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب قافلہ رکنے والا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑھے گا آگے، تو انہوں نے بیس بدل کے، جیسے عبداللہ بن ابی شامل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی نیت کا پتہ تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ان منافقین کی لسٹ دی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ اب میرا نام اس میں شامل نہیں ہے کہ منافقین میں، تو حضرت حذیفہ نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ آپ کا نام اس میں شامل نہیں ہے۔ اور یہ بھی آتا حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ دیکھتے تھے حضرت حذیفہ کو کہ وہ کس صحابی کے، کس بندے کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، کس کے جنازے میں شریک نہیں ہو رہے۔ اگر وہ کسی کے جنازے میں شریک نہ ہوتے تو اس کا جنازہ حضرت عمر نہیں پڑھتے تھے، جس کے جنازے میں حضرت حذیفہ شریک ہوتے تھے اس کا جنازہ حضرت عمر پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں شک نہیں رہتا۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تھا، تو یہ اس چیز کا ذکر ہوگا۔ وما ہم اور وہ نہیں ہیں بمؤمنین مومن،
یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو، اپنی طرف سے دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چھپا لیا کہ ہم نے جناب علی چھپا لیا کہ ہم مومن ہیں، تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ایمان لائے، ان کو بھی دھوکہ دیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جماعتوں میں شریک ہوتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں، ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اندر سے منافق تھے، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، والذین، اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لاتے ہیں، وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا، مگر انفسہم، اپنی جانوں، وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور انہیں اس چیز کا شعور بھی نہیں، یعنی وہ دھوکہ اللہ کو اور اہل ایمان کو نہیں مل رہا، وہ دھوکہ اپنے آپ کو مل رہا ہے۔ وہ سمجھتے کہ ہم خدا کو دھوکہ دے لیں گے، خدا کو پردے میں رکھ لیں گے، خدا سے چھپ کے باتیں کر لیں گے، خدا سے چھپ کے یہ کام کر لیں گے، اور مومنوں سے چھپ کے بات کام کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جب مریں گے، ان کو جب آنکھیں ان کی کھلیں گی تو پھر ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ دھوکہ کس کو دیا تھا۔ ابھی ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، ابھی ان کو اس چیز کا سمجھ نہیں ہے، سینس نہیں ہے، یہ سینس لیس ہے، نان سینس ہے، کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر کر رہے ہیں۔ تو وما یخدعون، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے الا، مگر انفسہم، اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ اس چیز کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، پھر قلوب آ گیا، جیسے پہلے تھا ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں میں، فی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، فی کا اندر ان میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، مرض مطلب بیماری ہے، کس چیز کی بیماری؟ نفاق کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے۔ جھوٹ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان بالکل بھی نہیں لاتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض، بیماری، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، اب ہم تو بڑے سیف ہیں، اب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ انسان کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کی ہر بات سے باخبر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرض بڑھا دیا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، علیم علم سے، دردناک سے، رنج و علم، غم و علم، علم سے علیم، دردناک، بہت دکھ دینے والا عذاب ہے، بما، اس چیز کی وجہ سے، بما، اس چیز کی وجہ، بسبب اس چیز کے، یکذب بما کانو، اس وجہ سے کہ وہ تھے، یکذبون، کانو یکذبون، کانٹینیوسلی جھوٹ بولتے تھے، مسلسل جھوٹ بولتے تھے اپنے ایمان کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں، قرآن و شریعت کے بارے میں، کہ وہ ایمان کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار نشانیاں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے بار بار نشانیاں بیان کی منافقین کی، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ جہاد سے بھاگتے ہیں۔ تو یہ ساری اللہ رب العزت نے کھول کھول کے نشانیاں بیان کر دیں اور بتایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کے لیے سب سے آخری گڑھا جو جہنم میں ہوگا وہ ان کے لیے آخری درجہ ان کے لیے موجود ہوگا۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بما کانوا، اس وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے، یکذبون، کہ وہ مسلسل جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کبھی، اذا جب کبھی، وا کا مطلب اور، وَإِذَا، اور جب کبھی، قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا جاتا ہے، لا تفسدوا، فساد نہ کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جھوٹ سے، اپنے مکر سے، اپنے فریب سے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے، تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یہ جو تم فساد پھیلا رہے ہو، لڑا رہے ہو اور ریشہ دوانیاں کر رہے ہو، اس کو فساد نہ کرو، قالوا، کہتے نہیں نہیں، انما نحن، بے شک ہم تو مصلحون، اصلاح کرنے والے، ہم تو اصلاح کرتے ہیں، ہم تو کوئی فساد نہیں پھیلاتے، ہمارا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے، ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ زمین میں، اس مدینے میں صلح رہے، امن رہے، آشتی رہے، اور اس طریقے کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کھول کے بتا دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب یہ ان کو کہا جاتا تھا لا تفسدوا، نہ فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں، اصلاح کے علاوہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ آج کا سبق یہیں تک ہے
یہ ہم نے سورہ بقرہ کی 11 آیات کی تلاوت کی ہے. کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس سے آگے کی تلاوت اور اس کا ترجمہ و تفسیر ہم پڑھیں گے. تو اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، کوئی سوال ہے، تو اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.